ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. معزز ناظرین، کل کی ویڈیو میں نے رمضان المبارک کی چند اہم خصوصیات بیان کی تھی. آج انشاءاللہ العزیز رمضان المبارک کے متعلق، اس کی اہمیت کے متعلق چند اہم نکات پر گفتگو کریں گے. انشاءاللہ قرآن اور حدیث سے باتیں ہوں گی. الحمدللہ ہم نے ایک رمضان کا ایک روزہ مکمل کر لیا ہے. اب انشاءاللہ تعالی بفضلہ آج انشاءاللہ ہم دو روزے مکمل کر لیں گے. رمضان المبارک صدقات و خیرات کا عظیم سنگم ہونے کے ساتھ ساتھ انسانی فلاح و بہبود کا بھی عظیم مہینہ ہے. اس مہینے کی متعدد خصوصیات قرآن اور احادیث میں مذکور ہیں. رمضان المبارک عظیم مہینہ ہونے کے ساتھ ساتھ رشتہ داروں میں قرابت داری کا، غریبوں اور مسکینوں کے غم گساری کا مہینہ ہے. رمضان المبارک عظیم الشان مہینہ اس وجہ سے بھی ہے کہ اس ماہ مبارک میں ہم اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے کھانے پینے اور دیگر ضروریات سے محفوظ رہتے ہیں. اور اس ماہ مبارک میں ہمارے ایمان کے احساسات کو اور ایمانی جذبے کو دوبالا کیا جاتا ہے. اس ماہ مبارک میں قرآن کریم کی تلاوتیں ہوتی ہیں. اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُمْ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب اللہ کا خوف کھا کر انسان ذکر و اذکار کرتا ہے تو اس کے ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے، زیادتی ہوتی ہے. اور اس ماہ مبارک میں خصوصاً انسان اپنے ایمان کی زیادتی کو اور اپنے ایمان کی بڑھوتری کو اور اس کے ایمان میں اضافہ ہو، اس چیز کو لے کر فکر مند ہوتا ہے. اس ماہ مبارک میں ہمیں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزوں کے بارے میں بتلایا ہے کہ اس عظیم مہینے کی بدولت اللہ تعالی جنت کے تمام دروازے کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے سارے دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے. اور اس میں جو شیطان ہے، جو انسانی خون میں بجلی کی طرح دوڑتا ہے، اسے اللہ رب العالمین جکڑ کر باندھ دیا جاتا ہے. یہ صرف رمضان المبارک کے عظیم الشان مہینے ہونے کی دلیل ہے. اور اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ایک آدمی کے بارے میں بتایا جاتا ہے، حضرت ایوب، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ دو آدمی بیک وقت اسلام لے آتا ہے
اور ایک آدمی بہت زیادہ عبادت گزار ہوتا ہے، اللہ کے سامنے رونے والا ہوتا ہے، گڑ گڑانے والا ہوتا ہے، جب اس کی موت ہوتی ہے تو شہادت کی موت پاتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس ایک آدمی جو اس سے کم عبادت گزار ہوتا ہے، لیکن اس نے رمضان المبارک کے مہینے کو پا کر اتنی نمازیں پڑھی ہیں، اتنے روزے رکھے ہیں کہ وہ شہادت پانے والے آدمی سے پہلے جنت میں داخل ہوتا ہے۔ جب اس چیز کو اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الیس قد مکث ھذا بعدہ سنۃ فادرک رمضان فصام وصلى كذا وكذا سجدة في السنة فلما بينهما عبد بين السماء والارض۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا یہ دوسرا آدمی پہلے آدمی کے بعد 1 سال تک زندہ نہیں رہا جس میں اس نے رمضان کا عظیم مہینہ پایا، اس کے روزے رکھیں اور سال بھر اتنی نمازیں پڑھی تو ان دونوں کے درمیان جنت میں آسمان اور زمین کا جیسا فاصلہ ہو گیا۔ یعنی یہ رمضان المبارک کے روزے کو پا لینا یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، لہٰذا ہمیں اس نعمت کی قدر دانی کرتے ہوئے اس رمضان المبارک کا روزہ رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كان اول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين، کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو شیطانوں اور سرکش جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، ومارادۃ الجن، سرکش جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد کہا وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فلم یفتح منہا باب، اس کا کوئی دروازہ کھولا نہیں چھوڑا جاتا ہے۔ وفتحت ابواب الجنہ، اور جنت کے تمام دروازے کو کھول دیا جاتا ہے۔ فلم یغلق منہا باب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے ایک بھی دروازے کو بند نہیں کیا جاتا ہے۔ وَيُنَادِي مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ اقبل، اور ایک آواز لگانے والے فرشتے آواز لگاتے ہیں یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، کہ اے خیر کے طلبگار آگے آ جاؤ اور شر کے طلبگار پیچھے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس میں جنت کے دروازے کو کھولا جاتا ہے صرف رمضان المبارک میں روزے والے کے لیے اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں کے لیے۔ القرآن الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، حدیث کے اندر ہے کہ قرآن اور روزے دار کے لیے کل قیامت کے روز اللہ سے سفارش کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کی سفارش کو قبول کرے گا۔ قرآن کہے گا کہ اللہ میں نے اسے رات کو سونے نہیں دیا، جب پوری دنیا سو رہی تھی تو یہ بندہ تیرا اٹھ کر تیرے قرآن کی تلاوت کرتا تھا، اور روزہ کہے گا کہ پوری دنیا جب کھانا کھا رہا تھا تو یہ بندہ بھوکے پیاسے ایک اللہ کو یاد کر رہا تھا۔ اللہ رب العالمین یہ یشفعان دونوں کی سفارش کو قبول کریں گے قیامت کے دن اور اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ روزے اور قرآن کریم کی تلاوت ہی کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص قرآن مجید کی تلاوت کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اسے کل قیامت کے دن اللہ پکارے گا ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن پڑھتا جا اور آگے بڑھتا جا۔ یہ قرآن کی بدولت ہے۔ میرے بھائیوں، اس رمضان المبارک کے مہینے میں بہت ساری فضیلتیں آئی ہے۔ اس مبارک مہینے میں ایک رات 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر بتلایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 رات سے بہتر ہے ایک رات۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ماہ رمضان شروع ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا الشہر قد حضرکم وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرمها
فقد حرم الخیر کلہ ولا یحرم خیرہ الا محروم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بے شک یہ مہینہ تمہارے پاس آ چکا ہے، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر، جو شخص اس سے محروم ہو جاتا ہے وہ مکمل خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ کون نہیں چاہتا ہے کہ وہ مکمل خیر کو حاصل کرے؟ لہٰذا جو شخص چاہتا ہو کہ وہ مکمل خیر کو حاصل کرے تو اسے چاہیے کہ قیام اللیل کرے، راتوں میں جاگے اور اللہ سے دعائیں کرے، گڑ گڑائیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جب اللہ کے طرف میرا بندہ، حدیث قدسی ہے کہ جب بندہ میری طرف 1 گز آگے بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف کھینچے چلا آتا ہوں، تقربت الیہ حرولۃ، میں حرکت میں آ جاتا ہوں، اسے قبول کر لیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماہ مبارک کی عظیم مہینے میں عمرہ حج کے برابر ہوتا ہے۔ اس ماہ عظیم کی بدولت، اس ماہ عظیم کی فضیلت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجاگر کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے کہا کہ اس مبارک مہینے کی اتنی فضیلت ہے کہ اگر اس ماہ مبارک میں کوئی عمرہ کر لیتا ہے تو حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری خاتون کو کہا اور فرمایا فَإِذَا جَاءَ رَمْضَانُ فَاعْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجًّا، کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے تو تم عمرہ کر لیا کرو، اس ماہ مبارک میں عمرہ حج کے برابر ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رمضان المبارک کا روزہ جو شخص پالے اس کے روزے رکھے، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو شخص اس ماہ مبارک کے روزے کو پالے فلیصم، چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ من کان منکم مریضا او علی سفر، کوئی شخص مریض ہو یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو ان روزوں کے قضا دوسرے دنوں میں پورا کر لے، لیکن روزہ فرض ہے، روزہ کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام کہی گئی باتوں اور احادیث قرآن مجید کے اندر جن باتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے اس سے صاف واضح ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر رمضان مبارک کے روزے فرض ہیں اور اس ماہ مبارک میں بہت عظیم الشان کام انجام دینے کے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو پھر آئندہ رمضان المبارک کے فضیلت کو ایک ایک کر کے گناؤں گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔